اپنے خداوند خدا کے نہایت شکر گزار ہیں اور اپنے پارلیمنٹیرین کا بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سینیٹر دنیش کمار صاحب, نوید احمد جیوا نے اور جتنے بھی ساتھی تھے آج جتنے پارلیمنٹری تھے, کاکس منورٹی کاکس جو ان کا فورم ہے جس میں سیکٹری اور چیئرمین سی ڈی اے اور سارے اداروں کے لوگ تھے, اور جس دلیری اور بہادری سے انہوں نے اپنی قوم کا مقدمہ لڑا, اپنی قوم کے حقوق کی بات کی کہ ہماری کچی وادیوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو پہلے پالیسی بنائے, نوید احمد جیوا صاحب نے جو اپنا ٹھوس موقف رکھا کہ پہلے آپ پالیسی بنا کے مہینے کے بعد لے کے آئیں, اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اور میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں بھائی جوید پیارا صاحب کا, فادر سلویسٹر صاحب کا, جمیل کوکر صاحب کا, نوید احمد جیوا صاحب MNA, گوکر صاحب کا, غوری صاحب کا, اعجاز غوری صاحب کا بھی, اور جتنے بھی ساتھی ہیں. تو جن لوگوں نے رات دن محنت کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرا دل جو ہے وہ خوش ہوا, اور میری پوری قوم کو بھی جن کے سروں پہ جو ننگی تلوار لٹک رہی تھی کہ آج گرانے آئیں گے, کل گرانے آئیں گے, اور ہمیں اپنے ہی لوگ بہت سارے مایوس کرتے تھے کہ یہ کالونیاں نہیں رہیں گی, لیکن جس کو خدا رکھتا ہے, ہمارا تو دعائیں خدا سے کی تھی, جس کو خدا رکھتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو میں کچھ یہ خواہش بھی ظاہر کروں گا کہ ہمارے جو MNA ہیں نوید احمد جیوا صاحب, وہ اسی تگو دو سے اپنی کمیونٹی کی جو کالونیاں بچانے میں اپنا اور بھی زیادہ جام شانی سے کلیدی کردار ادا کریں گے. ہم اپنے خدا کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ ہمارے بابا مسیحی قوم جناب عزت مآب سالک صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی, جمیل کوکر صاحب کی, پادری صاحبان کی, صاحب صاحب, جتنے بھی ساتھیوں نے جدوجہد کی, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہمیں جو اس فورم پہ بلایا گیا, ہماری جو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو کچی آبادیوں کا جو معاملہ تھا, جن کو آئے دن جو ہمارے لوگوں پہ جو ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی کہ ابھی کوئی گرانے آ جائے گا, ابھی کوئی افواہیں اٹھتی تھی, تو آج جو منارٹی کاکس کی میٹنگ ہوئی, اس میں تمام سینیٹر صاحب, میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا سینیٹر دنیش کمار صاحب کا جو کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, اور ادھر چیئرمین CDA, سیکٹری صاحبان اور جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے وہ سب موجود تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو نوید احمد جیوا صاحب MNA, انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ دلیرانہ گفتگو کی اور بتایا کہ اس آپریشن کو فی الفور روکا جائے, اور پھر انہوں نے چیئرمین CDA صاحب نے بتایا کہ وہ 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے ان کو, تاکہ وہ جتنی بھی پالیسی ہے وہ بنا کے لے آئیں گے. اور اس کے بعد میں سب سے جو زیادہ کریڈٹ ہے میرے بزرگ جو بابا مسیحی قوم بھی ہیں, جے سالک صاحب کو دینا چاہوں گا کہ جو عمر کے اس حصے میں بھی اپنی قوم کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا, اور جو ہے وہ ہماتن گوش رہے, اور انہوں نے 1 منٹ بھی, ہم کبھی آگے پیچھے ہو بھی جاتے تھے لیکن انہوں نے اپنے کاز کو اہمیت دی, انہوں نے ذاتی جو تھا اس پہ اس کو فوقیت دی, جو ذاتیات کو فوقیت نہیں دی, انہوں نے قومیت کو فوقیت دی, انہوں نے اپنی قوم کے لیے جنگ لڑی, اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے سر رہ جاتا ہے. باقی میں زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا, میں تمام پاسٹر صاحبان کا, سماجی, سیاسی, مذہبی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سالک صاحب کی طرف سے, جمیل صاحب کی طرف سے بھی, جن کا نام لینا بھی بھول جاؤں تو معذرت, اور اس کے ساتھ ہی میں جمیل صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. شکریہ تمام میرے دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام, اور خاص طور پر جو آج کا دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی کمیونٹی کے لیے ایک اچھا دن تھا. اور آج جو کمیٹی تھی سینٹ کے اندر میٹنگ تھی سینیٹر دنیش کمار صاحب کی سربراہی میں, اور وہاں جو آج میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر چیئرمین CDA بھی تھے, باقی منسٹرس بھی تھے, اور جو ہمارے اقلیتی نمائندے تھے, پارلیمنٹیرینس بھی, اور اس میں قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی. تو اس کے اندر آج سب سے پہلا جو اچھا کام ہوا ہے کہ فی الفور جو ہے اسلام آباد کی تمام جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں, کرسچن کچی آبادیاں, ان کا آپریشن فی الفور روک دیا گیا ہے. فی الحال کو کوئی آپریشن نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہم اس کا لائے عمل اختیار نہ کریں. چیئرمین CDA صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم لیا ہے, کہ وہ اس بنیاد پہ لیا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے,
وہ اس کے لیے انہوں نے ٹائم دیا، اور کمیٹی کے جو سربراہی کر رہے ہیں سینیٹر دنیش کمار صاحب نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے میں ہمیں لیٹسٹ جو ہمارا ڈیٹا ہے آبادیوں کا وہ لے کر آئیں، اور اس پر ہم بات آپ سے کریں گے. اس لیے فی الحال آپریشن جو ہے وہ دیے گئے ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جس حد تک ہم نے اسلام آباد کے لیول اور اسلام آباد سے پھر ہم نے نیشنل لیول اور نیشنل لیول سے ہم نے اس کو انٹرنیشنل ایشو بنایا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو مین کردار ہمارے لوگوں کا تھا ان میں جے سالک صاحب نے دن رات ایک کی، اور ان کی سربراہی میں جتنی بھی آبادیوں کے لیڈر صاحبان تھے، پاسٹر صاحبان تھے، سب نے مل کر اس میں ہم نے سب سے جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کی یہ کامیابی تھی، اس میں کوئی پارٹی نہیں تھی، سب ہم ایز اے اسلام آباد کمیونٹی کے پریزنٹ کر رہے تھے. ہم سب لوگ اس میں کسی سیاسی جماعت کو ہم نے اس طرح انوالو نہیں کیا، ہم نے سپورٹ سب سے لی ہے، سب کو کہا کہ جی ہماری مدد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام نے ہماری مدد کی ہے، اور آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم آج سرخی ہوئے ہیں، اور جے سالک صاحب کی ساری قیادت جو تھی وہ آج رنگ لے کر آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جے سالک صاحب کو اور اس کمیٹی کے والے سے نوید احمد جیوا صاحب نے بھی آج بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے بولا دبنگ سٹائل میں انہوں نے آج بات کی ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور طاہر سنو صاحب نے بھی ہماری آواز اٹھائی تھی، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی سیاسی اور سوشل ورکر جتنے بھی تھے ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. سالک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. میں خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں. لاکھ تو بہت کم ہے، انگنت دفعہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس اتوار کو تمام چرچز سے اپیل کی جاتی ہے جو جو ہماری آواز سنیں اپنے چرچز میں، مسیح قوم کے لیے جو یہ کامیابی جو ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں تاکہ یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے. میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج لوگ جو وہاں پر گئے تھے کمیٹی میں، انہوں نے سارا اپنے آنکھوں سے دیکھا، حال آپ تک بیان کیا. میں سمجھتا کہ ان کو شاباش دیے بغیر رہ نہیں سکتا. پاکستان زندہ باد. جی یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. جی آج ایک واقعی اسلام آباد میں ایک بڑا دن ہے، کیونکہ آج ایک مائنورٹی کوکس کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو چیئر کیا تھا سینیٹر دنیش صاحب نے، اور اس میں جو خاص ایشو تھا، یعنی جو پورے پاکستان کے اور پوری دنیا کی مسیح خاص طور پہ کنسرن ہے اسلام آباد کی جو کچی آبادیوں کا ایشو ہے، اس کے بارے میں جو بریفنگ تھی اس میں CGA چیئرمین صاحب تھے، DG انفورسمنٹ تھی، انٹیریئر منسٹری کے نمائندگان تھے، اور ہماری جو مائنورٹیز کے MNAs اور سینیٹرز وہاں پر موجود تھے. اس میں جو سب سے خاص اور بنیادی بات ہے اس سے میں بات کا شروع کروں گا کہ اس میں بالکل اس میں کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ نوید احمد جیوا صاحب نے آج اس مائنورٹیز ریپرزینٹیٹو ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور کچی آبادیوں کا مقدمہ بڑا مستند طریقے سے لڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو کرسچن کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں جو وہاں پر گراؤنڈ پہ تھے وہ یہاں پر آج سارے کے سارے موجود ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس مقدمے کو لڑا ہے اور 3 باتوں کی ایشورنس لے کر آج ہم باہر نکلے ہیں. نمبر 1 وہاں پر یہ کہ اب جب تک انہوں نے یہ الفاظ تھے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، CDA چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں تب تک کوئی کام وہاں پر ڈیمولشنگ کا نہیں ہوگا جب تک میں جیوا صاحب کو خود فون نہیں کروں گا، یعنی میں ان کے ساتھ بات نہیں کر لیتا. ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ جو ڈیمولشنگ کا کام تھا وہ آج بالکل طور پر رک گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایک کمیٹی کو فارم کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں جیوا صاحب خود اپنی بات کو بتائیں گے، اور ان کی سرپرستی میں نیلم کماری صاحبہ کے اور کمیونٹی لیڈرز کو یہ جیوا صاحب اس کو ذکر کریں گے. اور میں صرف یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ کچی آبادیوں میں رہنے والے سینکڑوں مسیحی جو اسلام آباد میں مقیم ہیں ان سب کو بہت مبارک ہو کہ آج وہ خوشی کی نیند وہ آرام سے سو سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کے اوپر وہ خطرے کی تلوار نہیں لٹک رہی کہ کوئی ان کے گھروں کو آ کر گرا دے گا. جی ویسا میں اسلام آباد کی جو تمام کرسچن کمیونٹی ہے ان کے نمائندگان کو، جاوید صاحب کو، عرفان کھوکھر ہیں، عمران شہزاد سفرا صاحب ہیں، سرفراز صاحب ہیں، جاز گوری اور فادر سیبیسٹین وکر اور پاسٹر صاحب آج یہاں پر موجود ہیں. فادر سیبیسٹین صاحب ہم آج رمشا کالونی اور جو کرسچن کالونیز ہیں جن کے خلاف آپریشن کے لیے ڈائریکشن جاری ہوئی ہے، اس ایشو کو ہم نے آج مائنورٹیز کوکس کی میٹنگ میں ہم نے ٹیک اپ کیا، اور اس کو آج ہم نے بڑی وائزلی اور بڑا اسٹرانگلی اس کو کمیٹی میں ہم نے پلیڈ کیا ہے، اور اپنی کرسچن کمیونٹی کے جو
जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियन कॉलोनीज़ हैं उनका मुकदमा हमने स्ट्रॉन्गली फाइट किया है, और इस एश्योरेंस के साथ कि जब तक कोई नई पॉलिसी मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो नहीं लेके आती, वजारत दाखिला से, कैबिनेट से, पार्लियामेंट से, देयर विल बी नो ऑपरेशन। और आज एक बात, दूसरी बात, आज इस गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी है मेरी और नीलम कुमारी साहबा की, MNA साहबा की, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, और उसके साथ जो हमारे जो डिफरेंट क्रिश्चियन कॉलोनीज़ जो परसिक्यूट रही हैं, जो है अफेक्ट हो रही हैं बैडली, उनकी नुमाइंदगी की एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है, जो और 1 महीने तक हम इस पे काम करेंगे। और मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा जो जीना मरना आपके हकूक़ के लिए है, और हमने आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कभी समझौता किया है, ना हम कभी करेंगे, और आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर सतह पर गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और जद्दोजहद करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, और जो CDA चेयरमैन ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये एश्योर कराया है कि हम ये जो कॉलोनीज़ हैं इस पर अभी ऑपरेशन भी नहीं करेंगे, और इसका जो पॉजिटिव कोई अल्टरनेट जो सलूशन है, ख़ास वो लेजिस्लेशन के ताल्लुक से है या इनको माइग्रेशन के हवाले से है, सेटलमेंट के हवाले से है, वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने अपना कंसर्न भी शो किया है, लेकिन हमने आपकी नुमाइंदगी करते हुए उनको किसी बात पे नहीं माना, और हमने कहा है कि आप इन बस्तियों को, आप इन हमारी कॉलोनियों को, हमारे गिरजाघरों को नहीं गिरा सकते, क्योंकि इस पे CDA ने ही आबाद किया है, हमारे चर्चेज आबाद हैं, हम अपने चर्चेज की बेगुरुती नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जीवा साहब का, जिन्होंने ये कच्ची बादीस का जो है इशू पहले तो एजेंडे में डाला, और फिर जो है इस पर बड़े जुलेराना उन्होंने इस पर जो है अपना व्यू भी दिया, और CDA चेयरमैन ने इसको माना भी है कि वो अभी कमेटी जो है फॉर्म करेंगे, 1 माह के बाद वो रिपोर्ट देंगे, और जो है जो कच्ची बाकी है किसी को भी डिमोलिश नहीं करेंगे। ये